نماز کا جو تارک ہے، نماز کا جو چھوڑنے والا ہے، کل قیامت کے دن اس کے سر پر پتھر کو مار کر اس کے سر کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا. ریزہ ریزہ یعنی ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے گا. اس کی بھی دلیل سنیے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خواب کی حدیث کو اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص قرآن کو یاد کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اور بغیر نماز پڑھے ہوئے سو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا سر پتھروں سے کچلا جائے گا میرے بھائی اور دوستو. اور یہ سزا صرف ایک مرتبہ نہیں دی جائے گی، یہ سزا صرف ایک مرتبہ نہیں دی جائے گی، بلکہ فرشتہ آپ کے سر پر پتھر کو مارے گا، آپ کا سر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، پتھر دور جا کر گرے گا، فرشتہ اس کو اٹھانے جائے گا، اتنے میں آپ کا سر صحیح سالم ہو جائے گا. فرشتہ پھر آپ کے سر پر مارے گا اور آپ کا سر ریزہ ریزہ ہو جائے گا. گویا آپ کو یہ عذاب مسلسل دیا جائے گا میرے بھائی اور دوستو. تو یہ ہے نماز چھوڑنے والوں کی سزا میرے بھائی اور دوستو. لہٰذا تم خود نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھانے کی تلقین کرو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھواؤ، اور جو نہیں پڑھتا ہے اس کو سزا دو. اگر وہ 10 سال کا ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کو مارو میرے بھائی اور دوستو، مار کر مسجد تک بھیجو میرے بھائیو. 7 سال پر احادیث کے اندر آتا ہے کہ بچوں کو جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو مارو، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو مارو، اس کو سزا دو میرے بھائی اور دوستو. آج کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر ایسا ماحول ہے؟ جب ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم نماز کو چھوڑ کر سوئے رہتے ہیں، فجر میں دیکھو تو صفیں خالی نظر آتی ہیں. کسی بھی مساجد کے اندر چلے جائیے، اندور کی بات میں نہیں کرتا، بلکہ اندور میں آپ کسی بھی مساجد کے اندر چلے جائیے، دیکھیے اگر نمازیوں کو دیکھنا ہو تو فجر میں دیکھیے کتنے ہیں. نمازیوں کو دیکھنا ہو، نمازیوں کو تلاش کرنا ہو کہ جو پکے نمازی ہیں، اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہیں، رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ فجر میں پہنچ جائیے اور آپ نمازیوں کو دیکھ لیں گے کہ کتنے نمازی ہیں. میرے بھائیو، سونے کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہے، شادی میں جانے کی وجہ سے آپ کی نماز معاف نہیں ہو گئی، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کی وجہ سے آپ کی نماز معاف نہیں ہو گئی میرے بھائی اور دوستو. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تھے، نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی میرے بھائی اور دوستو. اور تم نماز کو چھوڑ کر سوئے رہتے ہو، نماز کو، جبکہ ہمارے نبی کو نماز کی اتنی فکر تھی کہ کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی، فوراً نماز کا رخ کرتے اور نماز کے ذریعے سے رب سے مدد طلب کرتے. میرے بھائی اور دوست، کیا آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت کرنے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث تو کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی جب باری آتی ہے تو ہم اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، کیا یہی نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے؟ کیا ایسے ہی نبی سے محبت کی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ نبی کی احادیث کو اگر تم سنو تو فوراً عمل کرنا شروع کر دو. نبی کے ساتھیوں کو تو دیکھو کہ جب اللہ کے رسول ان کو کوئی بھی احادیث سناتے، وہ سنتے فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے. میرے بھائی اور دوستو، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں. تو ہم نبی سے محبت نہیں کرتے میرے بھائی اور دوستو. بلکہ ہمیں تو ایسا کرنا چاہیے کہ مولانا اگر کوئی حدیث بتاتے ہیں، اگر وہ حدیث صحیح ہے بتاتے ہیں، فی الفور اس پر عمل کرنا شروع کر دے. یہ ہے نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ. It's Al Fajr Educational Foundation presentations.